بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان کے اندر ایک شعر کہا، یاد داری کے وقت زادن تو ہم خندہ بودن و تو گریاں۔ اے انسان، تجھے کچھ پتہ بھی ہے، یاد بھی ہے، جب تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا تو ماں کے پیٹ سے تو روتا ہوا دنیا میں آیا تھا، اور تیری پیدائش پہ سب خوشیاں منا رہے تھے۔ این چنا زیست کے وقت رفتن تو ہم گریا بودن و تو خندہ۔ اب تو اللہ کی محبت میں اتنی اچھی زندگی گزار، اتنی اچھی زندگی گزار کہ جب دنیا سے جانے کا تیرا وقت آئے تو تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہو اور ساری دنیا رو رہی ہو۔ آتے وقت تو ہنس رہا تھا، تو رو رہا تھا، ساری دنیا ہنس رہی تھی، اور دنیا سے جاتے وقت ساری دنیا روتی بھی رہ جائے اور تو ہنستا ہوا دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یہ کہنے کو ایک شعر ہے، لیکن اس کے لیے پوری زندگی محنت کا میدان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں وقت گزاریں۔ زندگی بہت لمبی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر 60-70 سال ہے۔ کچھ گزر گئی، کچھ باقی ہے، اور یہ کہہ نہیں سکتے کہ جو گزر گئی وہ زیادہ تھی یا جو بچی ہے وہ زیادہ ہے۔ لگتا یہ ہے جو گزر گئی وہ زیادہ گزر گئی، اور جو بچی ہے وہ تھوڑی سی بچی ہے۔ اب تھوڑی سی بچی ہوئی زندگی میں گزری ہوئی زندگی کی تلافی بھی کرنی ہے اور آئندہ کی تیاری بھی کرنی ہے۔ وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے، اس لیے میری ماں بہنوں، اپنی آخرت کی طرف توجہ کرو۔ دیکھو ماشاءاللہ، جس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی کا نیا گھر ہے، پوچھو ان سے کتنی انرجی اس پر لگی، انجینئروں سے کتنی میٹنگیں ہوئیں، کانٹریکٹر نے کتنا ناک میں دم کیا، مزدوروں نے کتنا نقصان کیا، مزدوروں نے کتنی محنت کی، اور کتنا ٹائم لگا، کتنا پیسہ لگا، کتنی صلاحیتیں لگیں۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے نتیجہ یہ نکلا کہ مختصر سی زندگی کے اندر رہنے کے لیے ایک اللہ پاک نے گھر عطا فرمایا۔ تو فانی گھر کو بنانے کے لیے لوگ اتنی محنتیں کر رہے ہیں، فانی گھر کو بنانے کے لیے اتنی محنتیں ہو رہی ہیں، اور جو دائمی رہنے کا گھر ہے جنت میں، اس کے بنانے کے لیے ہم کچھ بھی محنت نہیں کر رہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، فانی گھر کے لیے اتنی محنتیں، اور جو باقی گھر ہے، جو دائمی گھر ہے، جو ہمیشہ ہمیش کا ہے، اور جس کی خوبصورتی اور جس کی پائیداری اللہ پاک نے یوں بیان فرمائی کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل میں وہاں کی خوبصورتی کا خیال تک نہیں گزرا۔ معلوم ہوا جنت کے بارے میں اگر ہم خوبصورت سے خوبصورت تصور بھی قائم کر لیں تو جو تصور ہم نے قائم کیا وہ جنت نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ دل کے اندر اس کا خیال تک نہیں آ سکتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس اللہ پاک نے ہمارے لیے اتنا شاندار انتظام جنت میں کر رکھا ہے،
اس جنت میں داخل ہونے کے لیے، اس جنت میں داخل کرنے والے رب کی رضا کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ترتیب دیں۔ ہمارے ایک ملنے والے ہیں بڑودہ شہر کے اندر، مرید ہیں، متعلق ہیں، ان کی والدہ لیڈیز جیم چلاتی ہیں اور والد صاحب بھی ماشاءاللہ خوشحال ہیں۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس نوجوان بچوں نے کہا کہ میرے والد صاحب والدہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کھانے کے لیے سحری میں اور افطار میں، شام میں اور صبح کے لیے میں نے سارا کا سارا انتظام باہر سے کر دیا ہے، لہٰذا کچن کے دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کا سارا رمضان کا کھانا پینے کا انتظام میں نے باہر سے کر دیا ہے، لہٰذا تم رمضان کو کیش کرو اور اللہ اللہ میں وقت گزارو۔ تو اس نوجوان بچے نے کہا حضرت پھر میری والدہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھتی ہے، رمضان میں 30 قرآن پاک، اور اگر 29 کا چاند دکھا تو 29 قرآن پاک مکمل کرتی ہے۔ حالانکہ وہ عالمہ بھی نہیں ہے، وہ حافظہ بھی نہیں ہے، وہ ناظرہ پڑھنے والی ہیں، اور روزانہ رمضان میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں۔ میری ماں بہنوں، اس آسمان کی چھت کے نیچے آج بھی ایسی بندیاں موجود ہیں، اور میں ان کے گھر میں کئی مرتبہ گیا ہوں، میں نے ان کے گھر میں بیٹھ کے چائے پی ہے، اور وہ نوجوان بچہ میرا مرید ہے اور وہ اس کی والدہ ہیں، اور میں نے پردے میں کھڑے ہو کر ان کو سلام بھی پہنچایا۔ تو یہ میں کوئی کتاب میں پڑھی ہوئی بات نہیں سنا رہا ہوں، آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، اس سال کی بات کر رہا ہوں۔ اس سال چونکہ 29ویں عید ہوئی، 29 تاریخ کو چاند نظر آیا، تو اس سال انہوں نے 29 قرآن پاک پورے کیے۔ پچھلے سال 30 کو چاند نظر آیا تھا، پچھلے سال انہوں نے 30 قرآن پاک مکمل کیے۔ تو دیکھو کرنے والے بہت کچھ کرتے ہیں، کرنے والے بہت کچھ کرتے ہیں، اور نہ کرنے والے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی اوقات کی ترتیب بنائیں، سونے کا وقت نظام بنائیں، اٹھنے کا نظام بنائیں، کھانے پینے کا نظام بنائیں۔ کوئی ترتیب بنائیں گے تو کچھ کام بن جائے گا۔ میں دوست احباب کو جو حج عمرے پہ جاتے ہیں ان کے سامنے ایک نصیحت کیا کرتا ہوں کہ آپ جب وہاں جا رہے ہیں، وہ سرزمین اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہے، وہاں انبیاء نے مانگا، وہاں صحابہ نے مانگا، وہاں صلحاء نے مانگا، وہاں علماء حفاظ قراء نے مانگا، وہاں محدثین نے مانگا، وہاں فقہاء نے مانگا، اور وہاں گنہگاروں نے مانگا۔ وہ اللہ پاک وہاں بلاتے ہی ہیں مانگنے کے لیے۔ تو جب آپ وہاں جا رہے ہیں تو آپ ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور دعا کرنے میں ایک پہلو یہ ہے کہ آپ موقع کی مناسبت سے دعا کریں، موقع کی مناسبت سے دعا کریں۔ تو اس موضوع پر میں ان کے سامنے کچھ بات کرتا ہوں، اور پھر کہتا ہوں کہ دیکھو طواف کے اندر کوئی دعا فرض واجب نہیں ہے، صحیح کے اندر کوئی بھی دعا فرض واجب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر زبان کے خالق ہیں، ہر زبان کے جاننے والے ہیں۔ کون بندہ کس زبان میں اللہ سے کیا مناجات کر رہا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ اس کو سمجھتے ہیں۔ لہٰذا آپ چاہے گجراتی میں، چاہے اردو میں، چاہے ہندی میں، چاہے مراٹھی میں، چاہے انگریزی میں، چاہے میمنی میں، آپ کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنیں گے اور قبول فرمائیں گے۔ لہٰذا جب کوئی دعا فرض واجب نہیں ہے تو کسی دعا کی اگر کوئی یاد نہ ہو یا وہ لکھی ہوئی ہو تو اس کے پڑھنے کے چکر میں کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ لہٰذا آپ اپنی زبان میں دعا کرنا، اپنی زبان میں دعا کریں، اور 7 چکر کی دعائیں میں نے ایک خاص اس کی ترتیب بنائی ہے، لیکن یاد رکھنا جب کوئی دعا فرض واجب نہیں ہے تو میں جو ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی فرض واجب نہیں ہے، لیکن خود مجھے اس ترتیب سے فائدہ ہوا ہے جو ترتیب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لہٰذا وہ ترتیب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو آپ سمجھ لیں، اور سمجھنے کے بعد اس ترتیب پر آپ طواف کریں گے اور صحیح کریں گے تو آپ 7 چکر میں بہت کچھ مانگ سکیں گے اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ سے قبول کروا سکیں گے۔ لیکن یاد رکھنا یہ ترتیب بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے، بس اس ترتیب سے مجھے خود نفع ہوا، اور جن لوگوں کو بتایا ان لوگوں نے اس ترتیب پہ عمل کیا تو انہوں نے بھی آ کر بتایا کہ ہمیں بھی نفع ہوا ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے ایک ترتیب پہلے بتاتا ہوں۔ جب آپ طواف شروع کریں تو پہلے چکر کے اندر مکمل پورے چکر میں 7 چکر کا ایک طواف کہلاتا ہے، تو پہلے چکر میں مکمل استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے پیارے اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، کہاں آپ کا حرم پاک اور کہاں میرا وجود ناپاک،
آپ نے اپنے فضل سے اپنے دربار پہ بلایا، میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ پورے چکر میں استغفار کریں، معافی مانگیں۔ دوسرے چکر میں پورے چکر کے اندر درود شریف پڑھیں۔ جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں یہاں تک پہنچایا جی، تو اس نبی کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے، لہٰذا دوسرے چکر میں اس محسن اعظم پر درود بھیجیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے دوسرے چکر میں مکمل درود شریف پڑھیں۔ 2 چکر ہو گئے۔ تیسرے چکر میں صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے مانگیں، میرے پیارے اللہ مجھے صحت عطا فرما، یا اللہ مجھے تندرستی عطا فرما، اللہ میرے ایمان کو مضبوط فرما، اللہ مجھے قوت عطا فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے ایمان میں اضافہ فرما، مجھے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، ڈھیر ساری روزی عطا فرما، دونوں ہاتھ سے آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوصلے عطا فرما، میرے پیارے اللہ مجھے عزت عطا فرما، ذلت و رسوائی سے میری حفاظت فرما، یا اللہ مجھے گفتگو کا سلیقہ عطا فرما، بات کرنے کا ڈھنگ عطا فرما، دین کی تبلیغ کرنے کا سلیقہ عطا فرما۔ اپنی ذات کے لیے جتنی صفات ہو سکتی وہ مانگے۔ اب جب مضمون ختم ہو جائے تو اس کو ریپیٹ کریں، جب تک چکر پورا نہ ہو اس کو ریپیٹ کریں، بار بار مانگیں۔ تو تیسرے چکر میں صرف اپنے لیے مانگیں۔ چوتھے چکر میں جو نیئر ڈیئر ہیں، ماں اور باپ، بیوی اور بچے، بھائی اور بہن، چوتھے چکر میں ان کے لیے مانگیں، اور خوب مانگیں، صحت مانگیں، عزت مانگیں، ایمان مانگیں، اعمال مانگیں، رزق مانگیں جی، عافیت مانگیں، سب مانگیں ان کے لیے۔ چوتھا چکر ہو گیا۔ 5ویں چکر میں پوری امت کے لیے مانگیں، میرے پیارے اللہ امت کو عزت عطا فرما، امت کو ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، امت کو خلافت رفتہ عطا فرما، عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، میرے پیارے اللہ امت پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم ہے، یا اللہ ظلم کی چکی سے ان کو نکال دیجئے، اور امت کو عزت کے لیے، امت کے حق میں عزت کے فیصلے فرمائی۔ 5ویں چکر میں پوری امت کے لیے مانگنا۔ 6ٹھے چکر میں پھر درود شریف، اور 7ویں میں پھر استغفار۔ اب اس کو شارٹ کٹ اس طرح سمجھیں، سب سے پہلے میں استغفار، اور سب سے پہلے والے کے بعد درود شریف، سب سے آخر میں بھی استغفار، اور آخر سے پہلے والے میں درود شریف۔ 2 اور 2 4 ہو گئے۔ سب سے پہلے استغفار، پھر درود شریف، سب سے آخر میں استغفار، اس سے پہلے درود شریف۔ 2 اور 2 4 ہو گئے۔ اب بچے 3۔ ایک میں اپنے لیے مانگیں، ایک میں نیئر ڈیئر یعنی ماں اور باپ، بھائی اور بہن، بیوی اور بچوں کے لیے مانگیں، اور ایک میں پوری امت کے لیے مانگیں۔ اگر اس طرح سے آپ طے کریں گے تو پورے 7 کے 7 چکر میں ٹکا کے تفصیل کے ساتھ مانگ سکیں گے، اور اس طرح سے آپ کو چکر بھی یاد رہیں گے کہ میں نے کون سا چکر ادا کیا ہے، اور اب تک میں نے کتنے کیے اور کتنے باقی ہیں، اور کیا مانگا ہے اور کیا بچا ہے، یہ بھی یاد رہے گا، چکر بھی یاد رہیں گے۔ اور اگر پہلے سے کوئی ترتیب نہیں بنائیں گے، یاد رکھنا چکر میں چکر آ جائیں گے، یہی پتہ نہیں چلے گا کہ چکر کون سا ہے، اور جب کمرے آئیں گے تب پتہ چلے گا اوہو مجھے تو اس میں یہ بھی مانگنا تھا، یہ تو رہ گیا۔ تو شیطان لوٹ لیتا ہے۔ تو کوئی بھی کام کی ترتیب بناتے ہیں تو ترتیب بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ترتیب میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ترتیب نہیں بناتے تو یاد رکھنا بربادی کی ترتیب تو بنی ہوئی۔ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو بہترین بریانی بنانی ہو تو شاندار گوشت خریدنا پڑتا ہے، بہترین مسالے کا کلیکشن اور سلیکشن کرنا پڑتا ہے، بہترین چاول پرچیز کرنے پڑتے ہیں جی، اور پھر محنت کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بسم اللہ کر کے اس کا آغاز کرنا پڑتا ہے، بنانا شروع کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر اچھے چاول نہ ہوں، اچھے مسالے نہ ہوں، اچھا گوشت نہ ہو، اور اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، غفلت ہو، تو یاد رکھنا بریانی تو دور کی بات ہے، بریانی تو کیا بنے گی، کوئی درمیانی بن جائے گی، بجائے بریانی بننے کی کوئی درمیانی بن جائے گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہر کام ایک ترتیب چاہتا ہے، ہر کام ایک سکون چاہتا ہے، ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں زندگی کی ترتیب بتلائی ہے۔ ہم کیسے اٹھیں، ہم کیسے چلیں، ہم کیسے بیٹھیں، ہم کیسے کھائیں، ہم کیسے پئیں، ہم کیسے سوئیں، ہم کیسے اٹھیں، ہم استنجا کریں تو کیسے کریں، ہم استنجا خانے سے نکلیں تو کیسے نکلیں، گھر میں داخل ہوں تو کیسے ہوں،
گھر سے باہر نکلیں تو کیسے نکلیں، ہم کسی سے بات کریں تو کس طرح بات کریں، ہم کسی پہ غصہ کرنا ہو تو کتنا کریں اور کیسے کریں، اور کسی سے پیار و محبت کرنی ہو تو کس طرح کریں۔ قربان جائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بھی تو نہیں چھوڑی جو ہمیں نہ بتائی ہو، اور تو اور ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ آج ساری دنیا اور ساری دنیا کی عورتیں، اور عورتوں میں خاص طور سے بیویاں، اس بات کی شکایت کرتی ہیں شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے، ہمارے شوہر کے دل میں ہماری جگہ نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ وہ اجنبی کا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی بندی، اگر تو ویسے زندگی گزارے جیسی زندگی گزارنے کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اور گھر میں رہنے کا جیسے سلیقہ بتایا ہے، کیا مجال ہے کہ شوہر تیرا عاشق نہ بنے، شوہر تیری محبت نہ کرے؟ کمی ہماری ہے، ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے دین کو سیکھا نہیں ہے، اور اس کے مطابق اس پر عمل کیا نہیں ہے، لہٰذا ہمارے زندگیوں کے اندر اندھیروں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ہمارے دلوں میں اندھیرے آ گئے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر اندھیرے آ گئے، ہمارے گھر جہنم کا نمونہ بن گئے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اس عاجز کے شیخ، ان کے پاس افریقہ کے ملک میں کسی نوجوان بچے نے، جلدی شادی اس کی ہوئی تھی، ایک روز آنے کے بعد کہا، حضرت ایسا لگتا ہے میری بیوی کے ساتھ میری لمبی زندگی نہیں گزر سکتی، اور شاید مجھے اس کو چھوڑنا ہوگا، میں کیا کروں؟ حضرت نے اس کی باتیں سنی، اور سننے کے بعد یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کے شہر کے اندر کوئی سویٹ مارٹ ہے، مٹھائی کی دکان ہے؟ کہ جی حضرت ہے۔ کہ آپ وہاں سے اپنے گھر پہ جب جاؤ تو گلاب جامن کا ایک ڈبہ لے کر جاؤ، جس کو رسگلہ بھی کہتے ہیں، یہ لے کر جاؤ، اور جب دسترخوان پہ بیٹھو تو ڈبہ سامنے رکھو، اور جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کے ایک رسگلہ ایک گلاب جامن ہاتھ میں لو، اور اپنی بیوی کے منہ کی طرف بڑھاؤ، جب وہ آدھا کھا لے بقیہ آدھا تم کھا لینا۔ تو اس نے 1-2 مرتبہ ایسا کیا، پھر دوسری ملاقات ہوئی اور کہا، حضرت اللہ کا شکر ہے ہمارے درمیان محبت ہو گئی، ہمارے درمیان مناسبت ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ اصل میں چھوٹی چھوٹی سنتیں ایسی ہیں، ان سنتوں پر اگر ہم عمل کریں تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کی الجھنوں کو دور کر دیتے ہیں، اور زندگی کے اندھیروں کو دور کر دیتے ہیں، زندگی کی نفرتوں کو اللہ محبت سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، اکثر و بیشتر، حالانکہ یہ بات مجھے مردوں میں کہنی چاہیے، لیکن آج کل یہ ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے، آن لائن ساری کی ساری باتیں چلتی ہیں، تو نہ جانے کتنے مرد حضرات سن رہے ہوں گے یا کبھی اس ریکارڈنگ کو سنیں گے تو وہ بھی سمجھ لیں گے۔ ہر عورت اپنے شوہر سے اپنی محبت کا پروف چاہتی ہے، اور وہ اسٹیمپ پیپر پر، کورٹ کچہری کے پیپر پر لکھوا کر نہیں مانگتی کہ آپ لکھ کر لاؤ کہ آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور نیچے سائن کر کے لاؤ، وہ ایسا نہیں مانگتی، بلکہ وہ اپنی زبان سے کہتی بھی نہیں ہے، وہ دل ہی دل کے اندر اس بات کا انتظار کرتی ہے میرے شوہر کے دل میں میری محبت ہے کہ نہیں ہے، وہ اس کا پروف تلاش کرتی ہے۔ جو شوہر اس پروف کو دے دے وہ کامیاب ہے، اس کی زندگی اور میرج لائف کامیاب ہے، اور جو پروف نہ دے سکے وہ ناکام ہے۔ اب یہ پروف کیسا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ شوہر سفر میں جائے، اور سفر سے واپس جب لوٹے تو کوئی تحفہ لے کر آئے، مثلا کوئی چھوٹی موٹی جویلری لے کر آئے، کوئی جو ہے جوتے چپل لے کر آئے، کوئی اس کے لیے ڈریس لے کر آئے، مصلی تسبیح قرآن پاک لے کر آئے، یا انڈر گارمنٹس کوئی چیز لے کر آئے، اس طرح کی کوئی چیز لے کر آئے، بہرحال کوئی ایسی چیز جو بہت پیاری ہو، بہت خوبصورت ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، چاہے جس کی جیسی حیثیت ہو اس کے اعتبار سے لائے، اور تنہائی میں بیوی کو کہ میری پیاری، میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں سفر سے، اسے آپ قبول کریں۔ بس یہ تحفہ ایک پروف بن جاتا ہے بیوی کے لیے، میرے شوہر کے دل میں میری محبت ہے، اگر محبت نہ ہوتی تو یہ تحفہ لے کر نہ آتا۔ اور اپنے بزی شیڈول سے ٹائم نکال کر جب میرے شوہر نے یہ تحفہ پرچیز کیا، خریدا، ٹائم نکالا، اس کا مطلب میرے شوہر کے دل میں میری محبت ہے، میری یاد اس کو آتی ہے، تبھی تو یہ خرید کے لایا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا تحفہ، یہ چھوٹا سا ہدیہ، یہ ایک پروف بن گیا اس کی محبت کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا یہ شوہر کی طرف سے بہترین صدقہ ہے، شوہر کو صدقے کا اجر ملے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت
قرار دے دیا اس کو۔ اب اندازہ کیجئے اس میں ایک ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ بیوی کے منہ میں جب وہ لقمہ دیں گے تو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن بیوی کو ایک میسج تھرو ہوگا، اس کو یہ ڈیٹیکٹ ہوگا کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے، تبھی تو میرے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ دے رہے ہیں اور میرا جھوٹا کھا رہے ہیں، ورنہ کون کس کا جھوٹا کھاتا ہے؟ جب تک کسی کو محبت نہ ہو، مناسبت نہ ہو، وہاں تک کوئی دوسرے کا جھوٹا کیوں کھائے گا؟ تو میرے شوہر نے بقیہ میرا جھوٹا بھی کھا لیا، اس کا مطلب یہ کہ میرے شوہر کو محبت ہے۔ تو ایک تو سنت کا ثواب مل گیا، اور ہر سنت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اس سنت میں یہ حکمت جو ہے چھپی ہوئی ملی کہ اس کے اندر محبت کا پروف مل گیا بیوی کو، اور اس پروف کی وجہ سے اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا، اور شوہر نے کہا الحمدللہ میری بیوی نے مجھے اچھی طرح ریئیکٹ کرنا شروع کیا میرے سامنے اور رسپانس دینا شروع کیا، اب جو ہے مناسبت ہو گئی، اب انشاءاللہ یہ زندگی ہماری تباہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ میرج لائف ہماری الحمدللہ مرتے دم تک چلے گی۔ تو میری ماں بہنوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر شریعت کے ہم ان کو سیکھیں، سمجھیں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمارے گھر تو چلتا پھرتا جنت کا نمونہ بن جائیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، نہ گھروں کے اندر تعلیم ہوتی ہے، نہ گھروں کے اندر مطالعہ ہوتا ہے، نہ بزرگوں کے ملفوظات اور کتابیں پڑھی جاتی ہیں، نہ ان کے واقعات اور حکایتیں پڑھی جاتی ہیں اور سنی جاتی ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، نہ اکابر مشائخ کے آڈیو بیانات وغیرہ لگا کر سننے کا ماحول ہے۔ ہر ایک آدمی بچے سے لے کر بوڑھے تک اپنے اپنے فون کے مالک ہیں، اور پیر پہ پیر چڑھا کر اپنے اپنے کمرے میں اسٹوپ پر لگا کر اور دروازے بند کر کے یوٹیوب میں لگے ہوئے ہیں، فیس بک میں لگے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، اور واٹس ایپ میں چیٹنگ اور سیٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں، اور سب اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اور تو اور شادی شدہ میاں اور بیوی سونے کی تیاری کر رہے ہیں، دونوں اپنی چارپائی پر ہیں اور دونوں اپنے اپنے واٹس ایپ میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے شوہر اپنی کسی معشوقہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور بیوی اپنے کسی عاشق کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جو کام اس کو اپنی بیوی کے ساتھ کرنا تھا وہ کام کسی اور کے ساتھ کر رہا ہے، پیار محبت کی باتیں، اور جو اس عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ پیار و محبت کا اظہار کرنا تھا وہ کسی اور اجنبی اور حرام مرد کے ساتھ کر رہی ہے۔ تو گھر برباد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، زندگی میں اندھیرے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے، پھر اولاد نافرمان نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی، پھر اولاد ہماری باتیں نہیں مانے گی تو اور کیا کرے گی۔ جب ہم خود اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جب ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی تو ہماری اولاد ہماری بات کیوں مانے گی؟ اس لیے میری ماں بہنوں، آج ہی سے چاہے تو ہو سکے تو غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، اور 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھو، اور مصلی پہ دیر تک اللہ سے کہو ہائے میرے پیارے رب، میں نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، فون کے چکر میں نے اپنی زندگی کو آگ لگا دی، میں نے اپنے سکون کو برباد کر دیا، میرے اللہ آج مجھے معاف کر دیجیے، آج مجھے معاف کر دیجیے۔ پیارے اللہ، آپ نے دل بہلانے والا حلال شوہر مجھے دیا، میرے شوہر کو آپ نے حلال روزی عطا فرمائی، کھلی روزی عطا فرمائی۔ وہ کون سی نعمت ہے جو میرے گھر میں نہیں ہے؟ میں کچن میں جا کے دیکھوں تو ایک ایک نعمتوں سے کچن بھرا پڑا ہے، فریز کا دروازہ کھول کے کھڑی ہوں تو ایک ایک نعمتوں سے میرا فریز بھرا پڑا ہے، اور میں اپنے بیڈ روم میں جاؤں، بہترین آرام کے لیے گدا، بہترین پلو اور تکیہ، بہترین فین اور ایئر کنڈیشن، اور باتھ روم میں جا کے دیکھوں تو ہر طرح کی آسائش اور سہولت والا صاف ستھرا باتھ روم۔ میرے پیارے اللہ، لوگوں کے گھروں میں ایسی سکون کی چیزیں نہیں ہیں جو میرے شوہر نے مجھے فراہم کر رکھی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، میں ہی ناشکری ہوں، میں ہی آپ کے نافرمان ہوں، میں ہی اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہوں، میں ہی ان کی نافرمانی کرتی ہوں۔ میرے پیارے اللہ، میں نے آپ کے حقوق میں بھی ڈنڈی ماری، میں نے آپ کے حق بھی ادا نہ کیے، میں نے بندوں کے حق بھی ادا نہ کیے، میں نے اپنے بچوں کے بھی حق ادا نہ کیے۔ جس طرح سے انہیں محبت سے مجھے سینے سے لگا کے روزانہ اسکول اور مدرسے رخصت کرنا تھا، میں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر رخصت نہیں کیا۔ کبھی میں نے محبت کا ہاتھ ان کے سر پہ رکھ کر اللہ حافظ اور خدا حافظ کہہ کے ان کو رخصت نہیں کیا۔ کبھی بھی میں نے ان کے لیے صدقہ خیر خیرات نہیں کیا۔ اللہ، سب سے بڑی مجرم میں ہوں اس گھر کے اندر، اللہ میرے جرم کو معاف کر دیجیے، اللہ میرے جرم کو معاف کر دیجیے، میرے قصور کو معاف کر دیجیے۔ یہ جو بچے میری بات نہیں مانتے، یہ جو جوان بیٹی میری بات نہیں مانتی، پیارے اللہ، یہ نحوست میری ہے کہ میں نے آپ کی نہیں مانی، لہٰذا میری بچی نے مجھے سزا دینی شروع کی، بلکہ آپ نے میری بچی کے ذریعے سے مجھے سزا دینی شروع کی۔ میرے پیارے اللہ، آج میں آپ کے سامنے سرنڈر کرتی ہوں،
آج میں آپ کے سامنے معافی مانگتی ہوں، اللہ آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اس طرح سے اللہ سے خوب معافی مانگے، اور پھر اپنے شوہر سے بھی کہے میرے پیارے، چاہے اس کو جانو کہیں، چاہے پیارے کہیں، چاہے جو بھی آپ نے کوئی نک نیم رکھ رکھا ہو، کوئی پیار بھرا سیکنڈ نام رکھا ہو، اس نام سے پکاریں، اور تنہائی میں جب کوئی نہ ہو چاہے اس کو سینے سے لگا لیں، چاہے اس کو حق کریں، چاہے اس کے ہاتھوں کو چومیں اور اپنے سینے پہ رکھیں اور کہیں اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے بہت تمہاری نافرمانی کی، میں نے تمہاری بہت حکم عدولی کی ہے، پلیز اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اور آج کے بعد میں پوری کوشش اس بات کی کروں گی، انسان کی بندی بن کر، انسان کی بیٹی بن کر اور اللہ کی بندی بن کر میں زندگی گزاروں گی، اور میں آپ کو کوئی حرف شکایت زبان پر آپ کے آنے نہیں دوں گی، پوری کوشش اس بات کی کروں گی۔ اور پلیز جب میری کوئی غلط بات تمہارے سامنے آئے تو احسن طریقے سے، اچھے انداز سے اس غلطی کو ڈیٹیکٹ کر کے مجھے بتا دینا، تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں۔ اس طرح کریں، نیز نماز کی پابندی کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کا اہتمام کریں، مصلی پہ بیٹھنے کا ایک ٹائم نکالیں، تسبیح پڑھنے، استغفار پڑھنے، درود شریف پڑھنے کا ایک نظام بنائیں۔ مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد سجدہ۔ جب ملک فہد گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، سیدھے آگے چلتے ہیں تو دائیں طرف کو ایک مینار کی مسجد بالکل اکیلی دور سے نظر آتی ہے۔ اب تو آس پاس میں جتنا کنسٹرکشن ہے وہ سارا کا سارا پرانا ٹوٹ چکا ہے، اب وہ اکیلی مسجد کھڑی نظر آتی ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد سجدہ۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا سجدہ کیا تھا، اس کے بعد وہاں لوگوں نے مسجد بنائی۔ وہ طویل سجدہ کیوں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی بھیجی کہ جو مومن بندہ آپ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے گا، ہم اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے شکر کے سجدے میں سر رکھا، اور بہت دیر تک سجدے میں سر رکھا، لمبا سجدہ کیا اور سجدہ شکر ادا کیا، اس کا نام ہے مسجد سجدہ۔ اب آئیے، جب ہم ایک مرتبہ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ کوئی بھی درود شریف جو ہماری زبان پہ جاری ہو، اور سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم ایک درود شریف پڑھیں گے تو اللہ کی 10 رحمتیں آئیں گی، اللہ کی پیدر پہ 10 رحمتیں آئیں گی۔ ادھر ہم نے درود شریف شروع کیا، ادھر سے رحمت برسنی شروع ہوئی۔ تو جب ہم ایک تسبیح مسلسل پڑھیں گے درود شریف کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا نہال کر دیں گے اپنی رحمتوں سے۔ اور رحمت اور زحمت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، جیسے اندھیرا اور اجالا ایک کمرے میں جمع نہیں ہو سکتا، تو رحمت اور زحمت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رحمت میں رکھیں اور زحمت میں رکھیں؟ لہٰذا کثرت سے درود شریف پڑھنے والا اللہ کی رحمتوں میں انجوائے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زحمتیں اس سے دور کر دیتے ہیں۔ تو ہم درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں، روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پڑھنے والے تو 10-10 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ روزانہ استغفار کا معمول بنائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کوئی بندہ اگر اس کو پڑھے دن بھر میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک باکٹ کے اندر، بالٹی کے اندر ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی، کپڑے دھونے والا جو سرف ہوتا ہے، اس سرف کی ایک پاؤچ اگر نصف باکٹ، آدھی باکٹ میں پانی بھر کے اگر وہ ایک پڑیا ڈالیں اور ہاتھ ڈال کے اس کو جھکول دیں، ہلا دیں، تو اتنے جھاگ نمودار ہوتے ہیں کہ آدمی زندگی بھر نہیں گن سکتا۔ اور سمندر تو زمین سے بڑا ہے، سمندر کے کنارے کے جھاگ کتنے ہوتے ہیں، کون گن سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ دن بھر میں سبحان اللہ و بحمدہ یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ میں نے گھڑی میں رکھ کر واچ کئی مرتبہ کر رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یا بندی 2.5 منٹ میں یہ تسبیح پڑھے، ہاتھ میں اگر فزیکل تسبیح نہ ہو سودانے کی، صرف گھڑی میں دیکھ کر 2.5 منٹ اگر یہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ اس کی 2.5 منٹ کے اندر یہ تسبیح پوری کر دیں گے، یہ 100 مرتبہ کی تعداد پوری کر دیں گے۔ تو اگر ہم صبح اور شام روزانہ 100 مرتبہ اگر ہم یہ تسبیح پڑھنے والے بنیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا پاکیزہ بنا دیں گے، کتنا اللہ پاک ہمیں صاف ستھرا کر دیں گے۔ تو اگر ہم کچھ کریں گے
کوئی ترتیب بنائیں گے تو ترتیب بنے گی، اور اگر کوئی ترتیب نہیں بنائیں گے تو یاد رکھنا بربادی کی ترتیب تو بنی ہوئی ہے، تباہی کی ترتیب تو بنی ہوئی۔ اور جیسا کہ میں نے بریانی کی مثال دی، بریانی بنانے کے لیے بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اور برباد کرنے کے لیے بریانی کو خراب کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں، ڈھکن رکھ کے، ڈھکن دے کر برتن پر آپ جو ہے رکھ دیجئے، صبح سے شام تک اپنے آپ بدبو آنی شروع ہو جائے گی۔ تو برباد کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے کچھ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ترتیب بنائیں، کھانے کا ایک ترتیب بنائیں، ناشتے کی ایک ترتیب بنائیں۔ آج گھروں کے اندر ایسی بے ترتیبی ہے، بیوی الگ وقت پہ اٹھ رہی ہے، ناشتہ گرم کر کے کھا رہی ہے، اور شوہر الگ وقت پہ کھا کے جا رہا ہے، اسکول مدرسے جانے والے بچے الگ وقت پہ، ایک ناشتہ 3 ٹائم پر کیا جا رہا ہے، بچے اپنے وقت پہ کر رہے ہیں، بیوی اپنے وقت پہ کر رہی ہے، شوہر اپنے وقت پہ کر رہا ہے۔ ایک نظام بنائیں۔ فجر کی نماز سب کو ساتھ پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھتے کے ساتھ ہی فوراً ناشتے سے فارغ ہو جانا ہے، تسبیحات و ذکر و اذکار سے، تلاوت سے فارغ ہو جانا ہے۔ رات اللہ پاک نے آرام کے لیے بنائی ہے، پھر فجر کے بعد آرام کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو دن بنا دیا، جاگ کر انٹرنیٹ کے سہارے سے جب پوری رات جاگے ہیں اور پوری رات میں 2-3 گھنٹے سوئے ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ فجر کے بعد جھونکے تو پھر آئیں گے، نیند تو آئے گی، اور یہ کہے کہ رات کو نیند پوری نہیں ہوئی، اب دن کو رات بنانے کے چکر میں اکثر و بیشتر مالدار لوگوں نے، اور اکثر و بیشتر بزنس مین لوگوں نے، اور اکثر و بیشتر جاب شاپ کرنے والوں نے رات کو دن اور دن کو رات بنا دیا، اللہ تعالیٰ کے نظام میں تبدیلی کر دی۔ حالانکہ رات کی نیند میں اللہ نے سکون رکھا ہے، رات کی نیند اللہ پاک نے میٹھی بنائی ہے، رات کی نیند میں اللہ پاک نے راحت رکھی ہے۔ جو آدمی رات کو جاگتا ہے اور پھر اس کی تلافی دن میں کر کے سوتا ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کو ذہنی سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ اصل سکون تو اللہ پاک نے رات کے آرام میں رکھا ہے، رات کی نیند میں رکھا ہے، اور وہ ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ اور یہ جو ضائع کیا ہے وہ کسی ضرورت کے تحت نہیں، بلکہ اپنی خواہشات کے تحت راتوں کو گیم میں لگے ہوئے ہیں، ہو ہا کر رہے ہیں، لطیفے چل رہے ہیں، دیر تک کھایا جا رہا ہے، دیر تک بات کی جا رہی ہے۔ اگر آدمی شام کا کھانا مغرب سے عشاء تک میں کھا لے اور 17 رکعت پھر پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھے، واجبات ادا کرے، وتر پڑھے، سنن مؤکدہ ادا کرے، نفل پڑھے، اور سونے سے پہلے چاہے 2 رکعت تہجد کی پڑھ لے، یہ تقریباً 17 رکعتیں بندہ پڑھ لے تو اچھا خاصا ہضم ہو جاتا ہے، ایسیڈیٹی کی پرابلم سے بندے کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن کوئی کرے تب نا، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری صحتیں خراب ہو رہی ہیں، راتوں کو نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، اور دن میں سو رہے ہیں، اور ناشتہ ہو رہا ہے دوپہر کے کھانے کے وقت، اور دوپہر کا کھانا ہو رہا ہے 2:30 اور 3 بجے اور ظہر کے بعد، اور رات کا کھانا ہو رہا ہے رات کو 10 بجے۔ تو ہم نے سارا کا سارا نظام فطرت کے خلاف کر لیا ہے، طبیعت کے بالکل خلاف کر لیا ہے، اور ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ 2 پیسے ہم نے کیا کما لیے، ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ کیا دروازے کے اوپر مہنگی گاڑی کھڑی کرنا اور شاندار گھر بنا لینا یہ عقل مندی کی پہچان ہے؟ یہ عقل مندی کی پہچان ہے۔ اور اپنی مرضی سے اوقات نظام، زندگی کے اوقات کو ترتیب دینا، اور اپنے حساب سے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق سونا اور جاگنا، کھانا اور پینا، اور نماز کو آگے پیچھے کرنا، یہ کوئی مالداری اور خوشحالی کی پہچان ہے؟ یہ تو بیوقوفی کی پہچان ہے، یہ بیوقوفی کی پہچان ہے۔ مالداری سے عقل نہیں آیا کرتی، اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں سفر کرنے سے عقل نہیں آیا کرتی، اچھے اچھے بنگلوں میں زندگی گزارنے سے عقل نہیں آیا کرتی، سونے چاندی کی اور ہیرے جواہرات کے ذخیرے کر لینے سے عقل مندی نہیں آیا کرتی۔ عقل مندی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا استعمال، اس عقل مندی کا استعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق اگر ہم اس عقل مندی کا استعمال کریں گے تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ عقل لیے پھر رہے ہیں اور بیکار ہیں، عقل لیے پھرنے کے باوجود بھی ہم ناکام ہیں۔ آج طرح طرح کی بیماری ہمارے شیڈیول گڑبڑانے کی وجہ سے ہو رہی ہے، نیند کے پرابلم، راتوں کو جاگنے کی پرابلم، اور جو ہے سٹریس کنڈیشن میں رہنا، اور ڈپریشن میں چلے جانا، اور ٹینشن میں رہنا۔ یہ خود الفاظ یہ بتا رہے ہیں، یہ اردو کے الفاظ اور عربی کے الفاظ ہیں ہی نہیں، یہ جس قوموں کے الفاظ ہیں، یہ بیماریاں بھی انہی کی ہیں، اور یہ بیماریاں ان کی اس لیے ہیں کہ ان کی عادتیں اپنا رکھی۔
ان کی عادتیں اپنائیں۔ میری ماں بہنوں، سنت کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کے فرضوں کو بہترین انداز سے ادا کرو، دل لگا کر ادا کرو، قرآن پاک کو سینے سے لگاؤ، درود شریف کو محبتوں کے ساتھ پڑھو، ذکر و اذکار کو محبتوں کے ساتھ ادا کرو۔ اللہ نے جو 2 پیسے دیے ہیں محبتوں کے ساتھ دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر دیکھو زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسی بہاریں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی میں کیسی بہاریں لاتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بناؤ، اپنے بچوں کو پورا وقت دو اور بچوں پہ کڑی نظر رکھو۔ فون دے کر بے فکر مت ہو جاؤ، یہ مت سوچو کہ وہ گیم کھیل رہے ہیں، وہ ایسے گیم کھیل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو ان کے حرام اور ناجائز تعلق کسی سے قائم ہو جائیں اور اس کے بعد ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے قابل نہ رہیں، اس لیے کہ لوگوں کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اس لیے کہ بچے نے کارنامے ایسے انجام دے دیے، بچے نے کارنامے ایسے انجام دے دیے کہ اب لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل معاشرے میں نہیں رہے۔ اور عام طور پر یہ مالداروں کے اندر یہ بیماری عام ہو گئی ہے، جہاں منگنی ہوئی، منگنی ہوتے کے ساتھ ہی منگیتر کے فون نمبر ایک دوسرے کو دے دیے جاتے ہیں، بلکہ گفٹ میں فون دیا جاتا ہے، اور یہ لڑکا اور لڑکی نکاح سے پہلے گھنٹوں آپس میں بات کرتے ہیں اور یہ سب حرام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ باتیں حرام ہیں، نکاح سے پہلے تو یہ سب حرام ہیں۔ اور تو اور بہت سے فیملیوں کے اندر اور بہت زیادہ امیروں کے اندر یہ تک بیماری ہے کہ وہ شادی سے پہلے کئی مرتبہ انجوائے کے لیے گھوم پھرنے کے لیے جاتے ہیں، اور عنوان یہ ہوتا ہے کہ ذرا آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ لیں، یعنی حرام طریقے سے سمجھیں گے، حرام طریقے سے سمجھیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی، تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے جو بات ہم جانتے ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، لہٰذا ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ نکاح سے پہلے آپس میں انجوائے کر لو، مل بیٹھ لو، تاکہ ایک دوسرے کی طبیعت کا پتہ چل جائے۔ ہائے ہائے، کتنی بری بات ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ نکاح سے پہلے نکاح کی چیزیں وجود میں آئیں گی تو یہ اولادیں فرما بردار کہاں سے ہوں گی؟ یہ اللہ کے سامنے جھکنے والی کہاں سے ہوں گی؟ اس لیے میری ماں بہنوں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں عورتوں میں کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت آنکھیں سیاہی، سرما اور کاجل لگانے سے نہیں بناتے، بلکہ جن آنکھوں کے اندر حیا کا سرما لگا ہو وہ خوبصورت ہوا کرتی ہیں۔ اور سر کے اوپر دوپٹہ رکھنے سے سر خوبصورت نہیں ہوا کرتا، سر خوبصورت وہ ہوتا ہے جس کے اوپر حیا کی چادر ہو۔ اور اونچی ہل والی سینڈل پہننے سے اور جوتی چپل پہننے سے قد اونچا نہیں ہوا کرتا، قد اونچا وہ ہوا کرتا ہے جس کے اندر بلند اخلاق ہو۔ اور یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ جنگلوں، دریاؤں، گفاؤں اور تنہائیوں سے نہیں گزرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ انہی گلی کوچوں اور انہی کچن اور انہی گھروں کے اندر رہنے والے جو کمرے ہیں، انہی کمروں سے ہو کر گزرتا ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں کچن کا کام نہیں کرنا، ہمیں اللہ اللہ کرنا ہے، ہمیں کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، ہمیں بس مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ کا تعلق صرف مصلی پر ہی ملے گا۔ نہیں، شوہر کے سامنے اس کی پسندیدگی کا کھانا تیار کر کے پیش کرنا، اس کا دل خوش کرنا، جب اس کا دل خوش ہوگا اللہ کا تعلق مل جائے گا۔ بچوں کی بہترین تربیت کرنے سے اللہ کے تعلق مل جائے گا۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے سب کا دل جیتنا اور ان کی خدمت کرنے سے، ان کی دعائیں لینے سے اللہ کا تعلق مل جائے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھر کے اندر دینی کتابوں کا مطالعہ عام کریں، اس کی تعلیم کو عام کریں، بزرگان دین کے بیانات کو سنیں اور دھیان سے سنیں اور ان باتوں پر عمل کریں، اور اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، اپنی زندگی کی ایک ترتیب بنائیں، وقت پر نماز پڑھیں، وقت پر تلاوت کریں، وقت پر آرام کریں، اور اٹھنے کے وقت پر اٹھیں، اور جو کام کرنے کے ان کاموں کو سمیٹیں۔ انشاءاللہ زندگی ایسی بابرکت گزرے گی، جو دیکھے گا وہ خوش ہوگا، خوشی محسوس کرے گا، بلکہ ہماری زندگی سے سبق حاصل کر کے، سیکھ حاصل کر کے، علم حاصل کر کے نہ جانے کن کن کے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ بہاریں لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے
بیت کے کلمات میں کچھ مسکراتی اچھا پانی دیجیے۔ کچھ ماں بہنیں اس نیت سے بھی بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ بیت کے کلمات دہرائیں اور توبہ تائب ہو کر سچی زندگی گزاریں، تو یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے۔ میرے پیچھے پیچھے زندگی بدلنے کے ارادے سے یہ کلمات دہرائیں، پڑھیں، اور جو کچھ بتایا جائے اور جو کچھ اب تک باتیں بتائیں اس کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کلمات پڑھنے کے بعد ہم توبہ تائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس توبہ کو قبول فرمائیں۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور 5 وقت کی نماز محبتوں کے ساتھ آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ نیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، چاہے زبان کے ذریعے سے، چاہے قلم کے ذریعے سے، چاہے قدم کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کریں، اس کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، اور فون کا جائز استعمال کریں، ناجائز استعمال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اگر ان باتوں پر عمل کریں گی، اللہ تعالیٰ اپنی محبوب بندیوں میں اور بندوں میں ہمیں شامل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ولایت کا نور اور نسبت کا نور عطا فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اب دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا
کھرا کون ہے، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک العلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ پیارے رب معاف کر دیجئے، اچھے رب معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے، سہنے اللہ معاف کر دیجئے۔ ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے اور بندیاں ہیں، لیکن آپ کے جیسا تو ہمارا کوئی رب نہیں۔ آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ اگر ناراض ہو گئے اللہ، ہم کس کو منائیں گے، کس کو راضی کریں گے؟ آپ ہمارے اکلوتے ہیں، آپ راضی ہو جائیے۔ آپ راضی نہیں ہونا چاہتے پھر بھی راضی ہو جائیے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اچھے اللہ راضی ہو جائیے، اچھے ربا راضی ہو جائیے، پیارے ربا راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، میرے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے۔ پیارے اللہ، آپ ناراض ہو گئے، اللہ جی آپ ہم سے ناراض ہو گئے، زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہو گئے، آپ ہم سے ناراض ہو گئے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے۔ اللہ جی ہمیں تقویٰ دے دیجیے، اللہ جی پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، نمازوں میں جان پیدا فرما دیجیے، تلاوت میں جان پیدا فرما دیجیے، ذکر میں جان پیدا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بدن کی روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بدن کا رواں رواں گنہگار ہے، لیکن 5 فٹ کے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، جب سے پیدا ہوئے ہیں آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہماری پیشانی، وہ ہے ہمارا ماتھا۔ کہ اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ پیشانی آپ کے سامنے جھکی ہے، نہ کسی کے سامنے جھکی اور نہ کبھی انشاءاللہ جھکے گی۔ میرے پیارے اللہ، یہ پیشانی کٹ تو سکتی ہے لیکن کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ میرے پیارے اللہ، اس پیشانی کی وفاداری کی توفیق پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے، پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ، میری ماں بہنیں یا اللہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہی ہیں۔ سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں مرادیں ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتی اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتی۔ اللہ، سب کے دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں اور مرادوں سے آپ واقف ہیں۔ میرے پیارے اللہ، سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ، کتنی بہنیں ایسی ہیں یا اللہ جو عمر کو پہنچ چکی ہیں لیکن ابھی تک ان کا کوئی رشتہ، کوئی منگنی اور کوئی مانگا نہیں آ رہا۔ یا اللہ، نیک سال رشتہ عطا فرما، اچھا جوڑا عطا فرما۔ یا اللہ، قدردان خامد عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، نیکوکار شوہر عطا فرما۔ رب کریم، کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن میاں بیوی میں سچی محبت پیدا نہ ہو سکی۔ یا اللہ، سچی محبت پیدا فرما۔ کتنی بہنیں ایسی ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے۔ اللہ، نیک سال اولاد عطا فرما، ہنستا کھیلتا کھلونا عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جن بچے بچیوں کے نکاح ہوئے زمانہ گزر جاتا ہے اور کوئی اولاد نہیں ہوتی، یا اللہ ان کے دلوں میں اندھیرے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت ٹوٹے ہوئے رہتے ہیں، وہ ہر وقت مایوس گھومتے پھرتے ہیں۔ جب کسی کے بچے کو دیکھتے ہیں ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، وہ یہ سوچتے ہیں کیا ہم دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں گے؟ کیا ہماری قبر پر ہماری اولاد میں سے آ کر کوئی اصال ثواب نہیں کرے گا؟ میرے پیارے اللہ، کسی کو محروم نہ فرمائی،
کسی کو محروم نہ فرمائے۔ اللہ سب کو بیٹے بھی عطا فرمائیے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹی بھی عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہر گھر میں ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں، یا اللہ ماں باپ کے سامنے بچے ایسا جواب دیتے ہیں ماں باپ کا دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ میرے پیارے اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے۔ کتنے گھروں میں نوجوان بچے ایسے ہیں جو اکلوتے ہیں اپنی من مرضی کی شادی کی، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کی تربیت کر کر کے ان کو پڑھا کے قرضے لے کر لوگوں کے سامنے ذلیل ہو کر ان بچوں کو ڈگریاں کرائیں، ان کو طرح طرح کی ڈگریاں دلوائیں، اور جب بچہ بڑا ہو گیا اور اچھا اس کا جاب لگ گیا، اچھا اس کا بزنس چل گیا، پھر وہ سوچتا ہے یہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ان کی خدمت کر کے رہنا، ان کے ساتھ دیہات میں کیا رہنا۔ اس کے بعد وہ ایک مصنوعی جھگڑا کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، اور دونوں کے دونوں گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ باپ جب وہ بچہ گھر سے نکلتا ہے، باپ دونوں چوکھٹ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹا تو میرے بڑھاپے کی لاٹھی تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ ماں کہتی ہے بہو رانی میں گھر کے اندر پوچھا دے لیا کروں گی، کھانا میں پکا لیا کروں گی، میں غلام کی طرح کام والی کی طرح رہ کے زندگی گزار دوں گی، لیکن بہو رانی ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ۔ دنیا کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک بیٹے اور ایک بہو کو نہ سنبھال سکے، لیکن وہ نہیں مانتے اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ کئی دن تک دروازہ بند کر کے روتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں دروازہ کھول کے باہر جائیں گے، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ میرے پیارے اللہ ایسی اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے۔ میرے پیارے اللہ وہ بچے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جو دو پیسے جمع کرتے ہیں، اور جب ایک اماؤنٹ جمع ہوتا ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پہ لے کر جاتے ہیں، انگلی پکڑ کے طواف کرواتے ہیں، انگلی پکڑ کے سعی کرواتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں زوال آفتاب کے بعد یہ نوجوان بچہ اپنی ماں باپ کی گود میں سر رکھ کر کہتا ہے امی مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو، آج اللہ کی رحمت برسے گی۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، میں نے بھری جوانی میں تمہیں گالی بھی دی، میں نے تمہیں دھکا بھی دیا، تمہارے اوپر میں نے ہاتھ بھی چھوڑ دیا، میں نے اپنے رب کو ناراض کیا، تمہیں ناراض کیا، اگر آج تم نے معاف نہ کیا یہ حقوق العباد ہے، اللہ کی رحمت کا دریا بہے گا، لیکن مجھے مائنس کر دیا جائے گا، مجھے سکپ کر دیا جائے گا، اور مجھے جو ہے مستثنی چھوڑ دیا جائے گا۔ میری امی میرے ابو مجھے معاف کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ مجھے بھی مل جائے۔ بوڑھے ماں باپ پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹا ہم تیرے پیسوں کی بدولت اس دربار میں پہنچے ہیں، ہم تو قدم قدم پہ تیرے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور وہ تو تیری نادانی تھی جب تو نے ایسی حرکت کی تھی، وہ تو ہم نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ پھر وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے اور میدان عرفات میں کہیں ایک طرف کھڑے ہو کر پیارے اللہ آسمان کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر آپ کو پکارتا ہے۔ وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ایسا سعادت مند بنا دیجیے، اللہ ہمارے بچوں کو ایسا سعادت مند بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ویسے نہیں کر سکتے جیسی کرنی چاہیے، لیکن پیارے اللہ آپ تو ویسی کر سکتے ہیں نا جیسی آپ چاہتے ہیں۔ اللہ جی آپ کر دکھائیے، اللہ آپ کر دکھائیے۔ بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، امید سے بڑھ کر بنا دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔